اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں یہ باتیں بیان فرمائی کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ قیامت کب آئے گی یہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کے ساتھ، انسان کی شکل میں آئے اور بکھرے ہوئے بال، ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ وہ شخص بہت دور سے سفر کر کے آ رہا ہے، کپڑے وغیرہ میں دھول وغیرہ لگی ہوئی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام انسان کی شکل میں آئے، بالکل اللہ کے نبی کے پاس آ کر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کے پھر یہاں ران پر ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے۔ تمام صحابہ وہاں پر موجود تھے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا یہ کون آدمی ہے جو ہمارے نبی کے ساتھ ایسا بالکل چپک کر کے بیٹھا ہے، اور ہم بالکل ادب کے ساتھ نبی کے سامنے بالکل ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کے سامنے بالکل ادب سے بیٹھتے تھے، ایسا ادب سے بیٹھتے تھے کہ پرندہ بھی اگر ان کے سروں پر بیٹھتا تھا تو وہ سمجھتا تھا کہ میں کسی درخت پر بیٹھا ہوا، بالکل ادب سے ہلے بغیر بیٹھتے۔ مگر یہ آدمی پہلے کندھے پر ہاتھ رکھتا، پھر ران پر ہاتھ رکھتا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بالکل گہرا آدمی، پہچان کا آدمی ہے۔ مگر یہ تعجب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ اتنا بے ادبی کے ساتھ کیسے بیٹھ رہا ہے۔ اس کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے نبی سے 4 سوالات کیے۔ اسلام کسے کہتے ہیں، ایمان کسے کہتے ہیں، احسان کسے کہتے ہیں، قیامت کب آنے والی ہے؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اسلام کا مطلب سمجھایا، اسلام کا کیا معنی ہے وہ سمجھایا، پھر ایمان کسے کہتے ہیں وہ سمجھایا، پھر احسان کا مطلب سمجھایا کہ تم نماز پڑھتے وقت ایسا گمان کرو کہ اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا ہے۔ اگر یہ ناممکن ہے اتنا تو گمان کرو کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اسے احسان کہا جاتا۔ نماز پڑھتے وقت ایسا تصور ہونا چاہیے، لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کے سامنے ہم کھڑے ہوئے ہیں، اس تصور کے ساتھ، اس خوف کے ساتھ نماز پڑھنا چاہیے۔ آیا آخری سوال قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے کہا یہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں تمہیں جو علم تھا ایمان کے بارے میں بتایا، اسلام کے بارے میں بتایا، احسان کے بارے میں بتایا، قیامت کب آئے گی یہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ البتہ قیامت کے نشانیوں میں سے چند نشانیاں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ مثال کے طور پر زنا عام ہوگا، 9 عام، خاص طور پر 9 نشانیاں قیامت آنے سے پہلے 9 نشانیوں کا اللہ کے نبی نے ذکر کیا۔ بہرحال قیامت کا علم اللہ ہی کو ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حامیم سجدہ میں 25 پارے کے شروع میں بیان فرمایا۔ اور یہاں تک کہ صرف قیامت کا علم نہیں بلکہ درخت سے جو پتا گرتا ہے اور جو بھی حمل ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے، چاہے جانور کا چاہے انسان کا، یا لڑکا پیدا ہوتا ہے یا لڑکی پیدا ہوتی ہے، یہ تمام اللہ کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بات فرمایا انسان کی ایک بہت بڑی کمزوری، ہم جب کسی انسان پر انعام کرتے ہیں تو احسان کرتے ہیں، دولت دیتے ہیں، شہرت دیتے ہیں، علم دیتے ہیں، تو وہ بالکل بدل جاتا ہے، ہمارے ساتھ اس کا برتاؤ، اس کا سلوک بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ انسان کے پاس اگر کوئی نعمت آ گئی اللہ کی، انسان کی فطری چیز ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اور جب اسے ہم کوئی تکلیف میں مبتلا کر دیتے ہیں تو گڑ گڑا کر کے دعا کرتا ہے، دوہری چاہ انسان کی ڈبل اس کا برتاؤ، مصیبت میں اللہ کو یاد کرنا اور خوشحالی میں اچھا ہونے کی صورت میں اللہ کو بھول جاتا ہے، حالانکہ ہر حالت میں اللہ کو یاد کرنا چاہیے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا۔ آگے بیان فرمایا کہ انسان کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے
وہ انسان کے کرتوت کا نتیجہ ہے، اس کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا اس میں کوئی دوش نہیں، اللہ کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں۔ ہاں البتہ کئی گناہوں کو، کئی مصیبتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے ہی، کئی گناہوں کو اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دیتا ہے، ویسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ اگر انسان کے ہر گناہ کو اللہ تعالیٰ پکڑنے پر آ جائے، انسان کے ہر گناہ پر اللہ تعالیٰ پکڑنے لگے، سزا دینے لگے، تو کوئی انسان جو ہے زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اتنے اس کے گناہ۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والا کئی گناہوں کو ویسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے ویسے بھی گناہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہاں تک کہ انسان کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے اس کا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، کوئی غم لاحق ہو گیا ایک گناہ معاف ہو جاتا ہے، کوئی مصیبت آ گئی ایک گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اگر اس کے پاس جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بہت سے گناہ ویسے ہی معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی بہانہ بنا کر کے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اور اسی طرح سے آگے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عرب کا ماحول ایسا تھا کہ کوئی لڑکی کی پیدائش ہو جاتی تھی تو باپ سمجھتا تھا کہ آج میری عزت چلے گی، لڑکی کی پیدائش پر وہ سماج ناراض ہو جاتا تھا اور چہرے پر جو ہے کالا رنگ لگا کر کے بیٹھ جاتا تھا گھر میں اور سمجھتا تھا کہ آج میں کسی کو سماج میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا کیونکہ میرے گھر میں بیٹی پیدا ہے۔ لڑکی کی پیدائش پر ان کا تصور کیا تھا، کیا سمجھتے تھے؟ یہ بیٹی ایک قسم کی بوجھ ہے، یہ کیا کام آتی ہے؟ نہ جنگ میں کام آتی ہے، جنگوں کا زمانہ، لوگ جو ہے ہمیشہ جنگ کرنے والی جنگجو قوم تھے اور لڑک اور لڑکیوں میں فرق ایسا کرتے تھے کہ لڑکا کم سے کم ہمیں کما کر کے لاتا تو ہے، جنگ میں کام تو آتا ہے، لڑکی کیا کام آتی ہے؟ الٹا یہ بوجھ ہے، اس کو پیدا کرنا، اس کو پالنا، پھر اس کو شادی کر کے دینا، جہیز کا انتظام کرنا، اس لیے تو ہے یا تو ماں کی پیٹ میں مارتے تھے یا پیدا ہونے کے بعد زندہ ترغور کرتے تھے۔ لڑکی کی پیدائش پر کل طور پر عرب کا ماحول ایسا تھا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ بے عزتی کا سامان ہے، یہ بے عزتی کا ذریعہ ہے۔ باپ بیٹی کی پیدائش پر آدمی مایوس ہو جاتا تھا، آج بھی ویسا ہے۔ ہمارے یہاں بیٹی کی پیدائش پر کس طرح سے خبر دینے کا انداز ایسا ہے، لڑکی کی پیدائش پر جلیبی بانٹتے ہیں، لڑکی کی پیدائش پر پیڑے بانٹتے ہیں۔ آج بھی یہ تصور، ایک گھناؤنی حرکت ہمارے اندر کسی نہ کسی شکل میں ہے۔ خوشخبری دینے کا ایک طریقہ، اس میں بھی ہم فرق محسوس کرتے ہیں، یہ اسی زمانے کا جو ہے طریقہ ہے۔ اور اس طرح سے اسلام آیا اور کہا بیٹی کی پیدائش جو ہے تمہارے لیے رحمت ہے، زحمت نہیں، رحمت ہے یہ۔ اور اللہ کے نبی نے اتنا خوبصورت سبق دیا کہ کوئی باپ ایک لڑکی کو پالتا ہے، پوستا ہے، شادی کا بندوبست کرتا ہے، علم کا بندوبست کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا وہ قیامت میں میرے ساتھ بالکل ایسا ہے، قیامت میں بالکل اتنا قریب جیسے دو انگلیاں بالکل قریب ہو جاتی ہیں۔ اور اسی طرح سے ایک شخص نے سوال کیا، غالباً ایک عورت نے سوال کیا، اللہ کے نبی اگر کسی کی دو بیٹیاں ہو تو، مطلب بیٹیاں جتنی بھی ہو وہ زحمت نہیں بلکہ وہ جو ہے عزت کا ذریعہ ہے، رحمت کا ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا دو لڑکیاں ہو تو بھی اس کے لیے یہی کیا ہے ثواب ہے۔ لہٰذا عرب کی غلط رسم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر بیان کیا۔ اس کے بعد سورہ زخرف میں آخر میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، سورہ دخان میں، دخان کے معنی دھواں، اس میں ذکر بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے اللہ تعالیٰ، جس طرح سے تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط نازل کیا، قحط کے معنی بھوک مری، لوگ دانے دانے کے لیے ترسنے لگے، پانی کے لیے ترسنے لگے۔ کبھی کبھی دنیا میں اللہ تعالیٰ قحط کے ذریعے سے آزماتا ہے، تو اللہ کے نبی نے دعا کی ہے اللہ تعالیٰ یہ مکہ والوں نے ظلم کی حد کر دی، جس طرح سے حضرت یوسف کے زمانے میں قحط سال پڑی تھی اسی طرح سے تو قحط سالی نازل فرما۔ ایک مصلحت کے طور پر اللہ کے نبی کے منصوبہ بندی تھی کہ ظالم لوگ کم سے کم قحط سالی سے ڈرے، ظلم کرنے والا کم سے کم اپنے گناہوں سے توبہ تو کرے۔ اللہ کے نبی کی دعا بھی ویسی قبول ہوتی تھی، بد دعا بھی ویسی قبول ہوتی تھی۔ یہ اللہ کے نبی کی شان تھی، یہ اللہ کی رحمت تھی۔ اور اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زیادہ بد دعا نہیں کی۔ تو بہرحال قحط سالی نازل ہوئی،
اور لوگ جو ہے بہت مشکل میں پڑ گئے. تو اللہ کے نبی کو گالیاں دینے والے، آپ کو ستانے والے، آپ کے جان کے دشمن تک بھی، جیسے ابو سفیان کے بارے میں بات آتی ہے، بڑے بڑے سرداروں کے بارے میں بات آتی ہے، عرب کے بڑے بڑے ظالم بادشاہ آئے اللہ کے نبی کے پاس کہنے لگے اللہ کے نبی آپ دعا کیجئے، خدا آپ کی دعا کو سنتا ہے. بڑے بڑے ظالم بادشاہ آپ کے دشمن، اتنا تو یقین تھا یہ آدمی سچا ہے. ظالم لوگوں کو، بڑے بڑے دشمنوں کو اتنا تو یقین تھا کہ یہ آدمی سچا ہے، اس کی بات چلتی ہے، اللہ کے دربار میں اس کی بات رد نہیں ہوتی، اتنا یقین تھا. مگر وہ اپنی سرداری کے لیے، اپنی عزت کے لیے، اپنی کرسی کے لیے نبی کو نشانہ بناتے تھے، جیسا آج جو ہے حکومتیں مسلمانوں کو نشانہ بناتی ہیں. حکومتوں کو پتہ ہے مسلمان سچے ہیں، پکے ہیں، اپنے دھرم میں بہت پکے ہیں، خدا پر اتنا سچا یقین ہے، پھر بھی مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں. کیوں؟ اپنے عہدے کے لیے، شہرت کے لیے. دنیا کے اندر لڑائی جھگڑا اسی بات پر ہے کہ میرا چلے. فرعون چلا گیا مگر فرعون کی فرعونیت باقی نہیں. فرعون یہ کہتا تھا کہ میرے سے آگے کوئی نہ جائے، انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں. صرف خدا نہیں، سب سے بڑا خدا ہوں. یہ فطرت دنیا کے اندر بڑے بڑے ظالموں میں ہے. تو مکہ کے بڑے بڑے ظالم جانتے تھے آپ امین ہیں، امانت دار ہیں، آپ صادق ہیں، آپ سچے انسان ہیں. جاننے کے باوجود بھی ظلم سے پیچھے نہیں ہٹتے اپنے عہدے کے لیے، اپنی کرسی کے لیے. تو لہٰذا اللہ کے نبی سے انہوں نے کہا، درخواست کی آپ اللہ سے دعا کرو. تو اللہ کے نبی نے دعا کی. آپ کی دعا سے جو ہے وہ قحط سالی کا ہے ختم ہو گئی. یہ بات جو ہے سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.